وبعد طلبه من رفيق له ماء وبعد طلبه تیمم کرنے والا جس کے پاس پانی نہیں ہے، اب وہ اپنے ساتھی کے پاس پانی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے، وبعد طلبه اور اس سے مانگنے کے بعد، اس سے طلب کرنے کے بعد، اس کے طلب کرنے کے بعد من رفیق اپنے ساتھی سے لہو ماء جس کے پاس پانی ہے، منعہ جس نے اس کو منع کر دیا ہے، جس ساتھی نے اس کو منع کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پانی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے، اس نے وضو کے لیے اس سے پانی مانگا اور اس نے اس کو پانی نہیں دیا، منع کر دیا۔ حتی اذا صلی بعد المنع یہاں تک کہ اس نے منع کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، ثم اعطاہ پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کے اس ساتھی نے اس کو پانی دے دیا، جس کے پاس پانی تھا اس نے اس نماز پڑھنے والے کو پانی دے دیا۔ ینتقض تیممہ تو اب اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، الآن اب، فلا یعید ما قد صلی اور یہ اعادہ نہیں کرے گا اس کا جو اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو صورت مسئلہ یہ نکل کر آیا کہ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو لیکن اس کے ساتھی کے پاس پانی ہو، وہ اس سے مانگے، وہ دینے سے انکار کر دے، ایسی صورت میں پھر نماز پڑھ لیتا ہے تیمم کر کے، پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کے ساتھی کو شرم آتی ہے یا رحم آتا ہے، وہ اس کو پانی دے دیتا ہے، تو اب اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، لیکن جو اس نے تیمم سے نماز پڑھی ہے وہ ہو جائے گی، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقبل طلبہ جاز اور مانگنے سے پہلے جائز ہے، یعنی پانی مانگا نہیں، ڈائریکٹ تیمم کر کے نماز شروع کر دی تو ہمارے نزدیک اب بھی جائز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، خلافاً لہما صاحبین کے برخلاف۔ ہاکذا ذکر فی الہدایۃ اسی طرح ذکر کیا گیا ہے ہدایہ کے اندر، جو ہدایہ کتاب ہے علم فقہ کی، اس کے اندر اسی طرح اختلاف ذکر کیا گیا ہے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان۔ تو صاحبین کے نزدیک اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ اپنے ساتھی سے پانی مانگ لے، پانی مانگنا پڑے گا، جب پانی مانگ لے اور وہ منع کر دے پھر یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ اور مبسوط کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس سے پانی نہیں مانگے گا، اپنے ساتھی سے پانی نہیں مانگے گا، وصلی مبسوط میں مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے ساتھی سے پانی نہیں مانگا، وصلی اور نماز پڑھ لی، لم یجز تو جائز نہیں ہوگا، لأن الماء مبذول عادتاً اس لیے کہ پانی عادتاً دے دیا جاتا ہے، عام طور پر پانی کو دے دیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی سے مانگے گا تو پانی کو منع نہیں کرے گا، دے دے گا، اس لیے مانگنا ضروری تھا، بغیر مانگے اگر نماز شروع کر دی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ وفی موضع آخر من المبسوط اور مبسوط کے ایک دوسرے مقام پر یہ ذکر کیا گیا ہے، انہ ان کان مع رفیقہ ماء کہ اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی ہو، فعلیہ ان یسألہ تو چاہیے کہ وہ اس سے پانی مانگے، فعلیہ اس پر ضروری ہے کہ پانی طلب کرے، الا علی قول حسن بن زیاد مگر حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، فإنہ یقول وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ مانگنے کو منع کرتے ہیں حسن ابن زیاد، السؤال ذل وہ کہتے ہیں کہ مانگنا بری چیز ہے، ذلت کی بات ہے، اس لیے نہیں مانگے گا، وفیہ بعض الحرج اور مانگنے کے اندر حرج ہے، یعنی اللہ کے علاوہ سے التجا کرنا، اسی طرح دل کا پریشان ہونا، بہت سو کا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس سے مانگنے کو کچھ،
یہ بھی شک رہتا ہے میں مانگوں گا یہ دے گا یا نہیں دے گا، اگر نہیں دے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے حسن بن زیاد کا قول یہ ہے کہ وہ نہیں مانگے گا، کیونکہ مانگنا ذلت کی بات ہے اور اس کے اندر حرج پایا جا رہا ہے، اور تیمم تو حرج کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، نہ کہ حرج میں ڈالنے کے لیے۔ وَلَمْ يَشْرَعِ التَّيَمُّمُ إِلَّا لِدَفْعِ الْحَرَجِ، اور تیمم مشروع نہیں ہوا ہے مگر حرج کو دور کرنے کے لیے۔ وَلَكِنَّا نَقُولُ، لیکن ہم کہتے ہیں مَاءُ الطَّهَارَةِ مَبْذُولٌ عَادَةً، کہ طہارت کے لیے پانی دے دیا جاتا ہے عام طور پر، وضو کے لیے اگر کوئی پانی مانگ رہا ہے تو دے دیا جاتا ہے، لہذا مانگنا ضروری ہوگا۔ وَلَيْسَ فِي سُؤَالِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَذَلَّةٌ، اور اس چیز کو مانگنے میں کہ جس کی ضرورت ہو، لَيْسَ مَذَلَّةٌ، کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ فقد سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حوائجہ من غیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ضرورتوں میں اپنے علاوہ سے سوال کیا ہے۔ وفی الزیادات، اور زیادات کے اندر یہ مسئلہ ہے، ان المتیمم المسافر، کہ تیمم کرنے والا مسافر، اذا رأى، جب دیکھے، مع رجل، کسی آدمی کے پاس، ماء کثیرا، زیادہ پانی، وہو فی الصلاۃ، در حالہ کہ یہ تیمم کرنے والا مسافر نماز کے اندر ہو، وغلب علی ظنہ، اور اس کا غالب گمان یہ ہو، انہ لا یعطیہ، کہ وہ اس کو پانی نہیں دے گا، او شک، یا اس کو شک ہو، مضى علی صلاتہ، تو وہ اپنی نماز پوری کرے، لأنہ صح شروعہ، اس لیے کہ اس کا شروع کرنا صحیح ہے، فلا یقطع بالشک، شک کی وجہ سے اس کو نہیں توڑا جائے گا۔ تو زیادات کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے دور دور تک، اب اس نے تیمم کر کے نماز شروع کر دی، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ پانی ہے، اب وہ اس نماز کے اندر ہی دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص کے پاس بہت پانی ہے، لیکن اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس کو دے گا نہیں، وہ اس کے آؤ بھاؤ سے اس کو جان رہا ہے، یا پہلے سے پہچانتا ہے اس کے عادت اخلاق کو، یا کچھ بھی قرینہ ایسا پایا جا رہا ہے کہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اس کو پانی نہیں دے گا، یا اس کو شک ہو رہا ہے کہ بھئی دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا، تو اپنی نماز جاری رکھ کے اپنی نماز پوری کر لے، اس لیے کہ اس کا نماز کا شروع کرنا صحیح تھا، اس وقت کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، لہذا اب شک کی وجہ سے اس نماز کو نہیں توڑا جائے گا۔ بخلاف ما اذا کان، برخلاف اس صورت کے جب وہ نماز سے باہر ہو، ولم یطلب خارج الصلاۃ، جبکہ وہ نماز سے باہر ہو، ولم یطلب، اور نہ مانگے، وتیمم، اور تیمم کر لے، حیث لا یحل له الشروع، جب اس کے لیے شروع کرنا حلال نہیں ہے، بالشک کی وجہ سے، حیث، یہاں پر اس کے لیے حلال نہیں ہوگا شروع کرنا شک کی وجہ سے۔ یہ تو نماز کے اندر کی بات تھی، لیکن اگر وہ نماز سے باہر ہے اور وہ پانی دیکھ رہا ہے کسی کے پاس اور مانگتا نہیں ہے، ایسے ہی نماز شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کا نماز شروع کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو مانگنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے وہ دے دیتا، تو اب شک ہو گیا کہ دے بھی سکتا تھا نہیں بھی دے سکتا، لیکن شک کی بنیاد پر یہ نماز شروع نہیں کرے گا۔ فإن القدرة والعجز مشکوک فیہما، اس لیے کہ قادر ہونا اور عاجز ہونا ان دونوں کے اندر شک ہے۔ اگر یہ مانگتا ہو سکتا ہے مل جاتا تو یہ پانی پر قادر ہو جاتا، یہ مانگتا ہو سکتا ہے نہ ملتا تو یہ پانی سے عاجز ہو جاتا، دونوں چیزوں کے اندر شک ہو گیا، اب شک کی بنیاد پر نماز کو شروع نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو مانگنا چاہیے تھا تاکہ وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آ جائے کہ پانی پر قادر ہے یا پانی سے عاجز ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَطَلَبَ الْمَاءَ ثم قال فی الزیادات،
لیکن اگر یہ نماز کے اندر ہے اور اس کو غالب گمان ہے، اس کو یقین ہے کہ اگر میں پانی مانگوں گا تو یہ شخص مجھ کو پانی دے دے گا، تو اب چاہیے کہ نماز کو توڑ دے اور پانی اس سے طلب کرے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ، اور اگر اس کا غالب گمان ہو أَنَّهُ يُعْطِيهِ، کہ وہ اس کو پانی دے دے گا، قطع الصلاة، تو نماز کو توڑ دے، وطلب الماء، اور پانی طلب کرے۔ ثم قال في الزيادات فإذا فرغ من صلاته فسأله فأعطاه أو أعطى بالثمن المثل وهو قادر عليه استأنف الصلاة۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نماز ایسے ہی شروع کر دی، تیمم کرنے کے بعد پانی طلب نہیں کیا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے پانی طلب کیا، پھر اس کو پانی مل گیا، یا تو اس نے فری میں اس کو پانی دے دیا یا قیمت لے کر پانی دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ضروری ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کو لوٹائے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ، بس جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، فَسَأَلَهُ، پھر وہ اس سے سوال کرے، مانگے پانی، فَآطَاهُ، تو وہ اس کو پانی دے دے، او أَعْطَى بِثَمَنِ الْمِثْلِ، یا ثمن مثل پر جو قیمت چل رہی ہے اس کو پانی دے دے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، طرح حالانکہ وہ قیمت ادا کرنے پر قادر ہو، اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ، تو اب نماز از سر نو پڑھے گا، جو نماز تیمم سے پڑھ لی تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَبَى، اور جب وہ پانی سے انکار کر دے، تمت صلاتہ، تو جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ مکمل ہو گئی۔ وَكَذَا إِذَا أَبَى، اسی طرح جب وہ انکار کر دے، ثُمَّ أَعْطَى، پھر دے دے، لیکن يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْآن، لیکن اس وقت اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نماز سے فارغ ہوا، اس نے پانی طلب کیا، اس نے انکار کر دیا تو نماز ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دے دیا پانی، اب پانی کی وجہ سے اس کا یہ تیمم ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو نماز پڑھی ہے اس کو نہیں لوٹائے گا۔ اقول، میں کہتا ہوں، ان اردت ان تستوعب الاقسام كلها فاعلم انه اذا راى الماء خارج الصلاة وصلى، میں کہتا ہوں کہ اگر تو چاہتا ہے ان تستوعب الاقسام كلها، تمام اقسام کو احاطہ کر لے، گھیر لے، یعنی یہ کتنی قسمیں نکل سکتی ہیں۔ تیمم کرنے والے کو پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کب پانی مانگے گا، نماز کے اندر مانگے گا، نماز سے باہر مانگے گا، جو صورتیں نکل سکتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فعلم، جان لیجئے، انہ اذا رأى الماء خارج الصلاة، دو صورتیں ہیں، جب وہ پانی دیکھے گا یا تو نماز کے اندر ہوگا، اس وقت تیمم کر کے نماز شروع کر دی ہوگی، یا نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوگا، ابھی نماز شروع نہیں کی ہوگی۔ تو پہلی صورت انہ اذا رأى الماء، نہیں، دوسری صورت نماز سے باہر والی، انہ اذا رأى الماء خارج الصلاة، جب اس نے پانی دیکھا نماز سے باہر، یعنی نماز میں ابھی یہ شامل نہیں ہوا، نماز شروع نہیں کی، ابھی اس نے پانی دیکھ لیا، نماز سے باہر ہے، وصلى، اور نماز پڑھ لی۔ ایسی پانی اس کو نظر آ گیا، کسی کے پاس پانی ہے لیکن اس نے طلب نہیں کیا اور نماز شروع کر دی تیمم کر کے، وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے بعد بھی نہیں سوال کیا، نماز کے بعد بھی اس نے سوال نہیں کیا، پانی نہیں مانگا، لِيَظْهَرَ الْعَجْزُ أَوِ الْقُدْرَةُ، تاکہ ظاہر ہو جاتا اس کا عاجز ہونا یا قادر ہونا۔ جب یہ کسی سے مانگے گا تبھی تو پتہ چلے گا کہ پانی پر یہ قدرت رکھتا ہے یا اس سے عاجز آ گیا، اگر وہ دے دے گا تو قادر ہو جائے گا، وہ نہیں دے گا تو یہ عاجز ہو جائے گا۔ فَعَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ، تو یہ اسی کے مطابق ہوگا جو مبسوط میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کو مانگنا چاہیے تھا۔ سواء غلب علی ظنہ الاعطاء، خواہ اس کا غالب گمان دینے کا ہو، او عدمہ، یا نہ دینے کا ہو، او شک فیہما، یا ان دونوں میں شک ہو۔
سارے کے سارے سو رہے ہو، اتنے اہم مسائل چل رہے اور سو رہے ہو، ہاتھ کر۔ سواء غلب علی ظنہ الاعطاء، خواہ اس کا غالب گمان دینے کا ہو، یعنی پانی دینے کا، وہ پانی دے دے گا، اس کے غالب گمان یہ ہو، او عدمہ یا نہ دینے کا غالب گمان ہو، او شک فیما یا دونوں میں شک ہو کہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا۔ وہی مسئلۃ المتن، اور یہ متن کا مسئلہ ہے جو متن کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور جب دیکھا نماز کے اندر، وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا، اب یہ دوسری صورت ہے۔ پہلے تو یہ تھی کہ نماز سے باہر ہے، ابھی پانی دیکھ لیا اور ایسے نماز شروع کر دی اور پھر بعد میں بھی نہیں مانگا، نہ پہلے مانگا نہ بعد میں مانگا۔ اب یہ ہے کہ نماز تیمم کر کے شروع کر دی تھی، لیکن پھر پانی دیکھا اس نے اور نماز کے بعد نہیں مانگا۔ وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر پانی دیکھا، وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا، اور نماز کے بعد نہیں مانگا، فَقَضَى، تو اسی طرح حکم ہے، یعنی نماز جائز نہیں ہوگی۔ مانگنا چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ وہ اگلا پانی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے۔ اب آگے کی صورتیں آ رہی ہیں۔ وَإِنْ رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اگر نماز سے باہر پانی دیکھا، وَلَمْ يَسْأَلْ، اور نہیں مانگا، وَصَلَّى، اور نماز پڑھ لی، ثُمَّ سَأَلَهُ، پھر نماز کے بعد مانگا، فَإِنْ آتَى، پس اگر اس نے پانی دے دیا، بطلت صلاته، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ پانی مل گیا۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ پہلے مانگ لیتا تو اس کو مل جاتا، جب بعد میں مانگنے سے مل گیا تو پہلے مانگنے سے بھی مل جاتا، لیکن اس نے پہلے مانگا نہیں، اس کی غلطی ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، اسے پہلے مانگنا چاہیے تھا۔ وَإِنْ أَبَى، اور اگر اس نے انکار کر دیا، تمت، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ اب انکار کر رہا ہے تو پہلے مانگتا، جب بھی انکار کرتا تو اسے تو انکار کرنے کے بعد پھر تیمم سے پڑھنی پڑتی نماز، لہذا تیمم سے نماز درست ہو جائے گی۔ سواء ظن الاعطاء او المنع او شک فیما، خواہ اس کا غالب گمان ہو دینے کا یا منع کرنے کا، یا ان دونوں میں شک ہو۔ وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور اگر اس نے نماز کے اندر دیکھا، فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ، تو اسی طرح ہے جو ذکر کیا گیا ہے زیادات کے اندر۔ یعنی اگر اس کا غالب گمان تھا کہ وہ دے دے گا تو اسے مانگنا چاہیے تھا، اس نے نہیں مانگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر غالب گمان یہ تھا کہ نہیں دے گا تو پھر پوری کر لے گا نماز۔ لیکن یبقى صورتان، لیکن دو صورتیں باقی رہ گئی۔ احداہما، ان میں سے ایک یہ ہے، انہو قطع الصلاۃ، کہ اس نے نماز کو توڑ دیا، فیما، اس صورت میں، اذا ظن المنع، جبکہ اس کو غالب گمان ہو منع کرنے کا، او شک کا، یا شک ہو، فسألہ، پھر اس نے مانگا پانی، فإن آتا، پھر اس نے پانی دے دیا، بطل تیممہ، تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ نماز پڑھ رہا تھا اور اسے پتہ تھا کہ اگر پانی مانگوں گا تو منع کر دے گا سامنے والا، یا شک تھا کہ منع کر بھی سکتا ہے دے بھی سکتا ہے، لیکن اس نے نماز توڑ کے پانی مانگ لیا اور اس نے دے دیا، یعنی جو اس کا گمان تھا اس کے خلاف کر دیا اس نے کام، پانی دے دیا، تو اب اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، اور اگر وہ انکار کر دے گا تو اس کا تیمم باقی رہے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، فَهُوَ باقٍ، تیمم باقی رہے گا، کیونکہ اب عاجز ہو گئے۔ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ إِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نماز کو مکمل کر لیا، فیما، اس صورت میں، اذا ظن، جب کہ اسے غالب گمان ہو، انہو یعطی، کہ وہ پانی دے دے گا، ثم سأل، پھر اس نے مانگا، فإن اعطا، پھر اگر اس نے پانی دے دیا، بطل صلاۃ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اسے تو پہلے سے ہی غالب گمان تھا کہ پانی مل جائے گا، لیکن مانگ رہا ہے بعد میں نماز کے، تو یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَبَى، اور اگر اس نے انکار کر دیا، تمت، تو پھر یہ نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اگرچہ اس کے گمان میں یہ تھا کہ پانی دے دے گا لیکن اس نے انکار کر دیا، تو اب اس کا عاجز ہونا ظاہر ہو گیا۔ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ ظَنَّهُ كَانَ خَطَأً،
اس لیے کہ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ اس کا گمان غلط تھا، بخلاف مسئلۃ التحری، برخلاف مسئلہ تحری کے۔ تحری کا مسئلہ یعنی ہمیں قبلے کی جہت معلوم نہیں ہے تو ہم تحری کریں گے، غور و فکر کریں گے، جس طرف ہمارا ذہن اور ہمارا دل جم جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کسی نے بتایا کہ آپ نے تو غلط رخ پر نماز پڑھ لی، تو جو ہمارا گمان تھا وہ غلط ثابت ہو گیا، وہ غلط ثابت ہو گیا، تو اب اس وجہ سے یہ نماز باطل نہیں ہوگی، یہ نماز ہو جائے گی۔ تو اس پر اشکال کیا جا رہا ہے کہ جب تحری کے اندر آپ نماز مان رہے ہیں اپنے گمان پر چلتے ہوئے، تو ایسے ہی جب اس کا گمان یہ تھا کہ یہ پانی نہیں دے گا، پانی نہیں دے گا، پھر اس نے دے دیا، تو اس کی نماز کو باطل کیوں مانا جا رہا ہے؟ جب اسے یقین تھا کہ نہیں دے گا تو وہ تو عاجز تھا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں قبلے کی جہت جو ہے تو تحری ہے، بس جب تحری کر کے طے ہو گئی بات تو بس وہی قبلے کی جہت ہے، اب بعد میں کون کیا بتا رہا اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں پر جو اصل وجہ ہے تیمم کے، تیمم سے نماز ہونے یا نہ ہونے کی، تیمم کے ٹوٹنے کی، نماز کے باطل ہونے کی، وہ ہے قادر ہونا یا عاجز ہونا۔ لہذا جب قادر ہونا ظاہر ہو جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، عاجز ہونا ظاہر ہو جائے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، چاہے اس کے گمان میں کچھ بھی بیٹھا ہوا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اس کے گمان میں تو یہ تھا کہ پانی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے پانی دے دیا بعد میں، تو وہ نماز ہو جائے گی۔ بخلاف مسئلۃ التحری، برخلاف تحری کے مسئلے کے، لأن القبلۃ حینئذ جہت التحری، اس لیے کہ قبلہ اس وقت تحری کی جہت ہوتا ہے، جس طرف بھی تحری کر کے اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اصالتاً، اصالتاً یعنی قبلہ تحری کی جہت ہوتا ہے اصلی اعتبار سے، نہ کہ کسی کا قائم مقام ہو کر، اصلاً وہاہن الحکم دائر علی حقیقت القدرت والعجز، اور یہاں پر حکم دائر ہے قادر ہونے اور عاجز ہونے کی حقیقت پر۔ تو اصل تو حکم ان پر دائر ہے کہ کب قادر ہو رہا ہے، کب اس کو قدرت حاصل ہے، کب عاجز ہو رہا ہے، لیکن غلبہ ظن کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ فأقیم غلبۃ الظن مقامہا، تو غلبہ ظن کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا تیسیراً، آسانی کے لیے۔ فإذا ظہر خلافہ، پس جب اس کا برخلاف ظاہر ہو جائے گا، لم یبق قائما مقامہا، تو اس کے قائم مقام باقی نہیں رہے گا۔ جب اصل چیز ظاہر ہو گئی تو جو نائب تھا پھر وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے عاجز ہونا یا قادر ہونا، لیکن جو غالب گمان ہے اس کو اس کے قائم مقام کر دیا کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ پانی نہیں دے گا تو سمجھا جائے گا عاجز ہے، اگر غالب گمان یہ ہے کہ پانی دے دے گا تو سمجھا جائے گا قادر ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ غالب گمان تو یہ ہے کہ پانی دے دے گا، جب پانی دے دے گا تو ایک قادر سمجھا گیا پانی پر، لیکن بعد میں اس نے انکار کر دیا، تو اب حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ عاجز ہے حقیقت میں، لہذا اب اس کے غالب گمان کا اعتبار نہیں ہوگا، اور وہاں پر حقیقت میں قبلے کی جہت تحری کر نہیں ہے، لہذا تحری کر کے جب طے بات ہو گئی کہ اس طرف قبلہ ہے، اس نے نماز پڑھ لی، تو اس نے اپنی اصل وجہ پہ رہتے ہوئے نماز پڑھی ہے، لہذا جو بعد میں بتا رہا ہے ایسا نہیں کہ اس کی بتانے سے بھی اس کی تحری کا اعتبار نہیں ہوگا۔